السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 11۔ صدموں سے لوگ مر نہیں جاتے، تمہارے سامنے ہے مثال میری۔ ان سب بھیانک یادوں کے سائے کے فوراً بعد کسی اور یاد کے گہرے سائے نے اس کے دل و دماغ میں جگہ لے لی۔ شام کی گہری نیلاہٹ ہر سو پھیلی تھی، بادلوں کے کئی ٹکڑے بھی افق پر چھائے تھے، جس کی بنا پر شام کی نیلاہٹ میں ہلکے ہلکے سرمئی رنگ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر ایک عالیشان بنگلے کا تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اسے یہاں کون لایا، کیوں لایا، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ کارا بے اور دلارا خانم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بالکل تنہا تھا 2 دن سے۔ اس کے رشتہ داروں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ ترکیے کے ہر اخبار نیوز چینل پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ کارا بے وہ غدار آدمی نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی رشتہ دار اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے اسے جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ دل ہی دل میں اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے باپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اس نے ان فوجی افسران کا اپنی ماں کے ساتھ کیے جانے والا بدتر سلوک دیکھ لیا تھا۔ وہ اس بات کا بھی گواہ تھا کہ کس طرح اس کی بے قصور ماں کو انہوں نے بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ اس لیے اس کے باپ نے ان ظالم افسران کے ساتھ جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان کے اور ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرے گا، کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ اگر ان دونوں میں اس کا کسی نے خیال رکھا تھا، ان 2 دنوں میں اس کا کسی نے خیال رکھا تھا تو وہ تھے برقان آغا، لیکن وہ اسے اپنے گھر نہیں لے کر گئے تھے، صرف اسے 2 وقت کا کھانا گھر بھجوا دیتے، جو کہ ان کا احسان تھا اس پر، اور میرات کے دل میں اس احسان کی کوئی قدر نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے تو یہ احسان تھا ہی نہیں، شاید اسے یہ خصلت اپنے باپ سے ہی ملی تھی۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کے دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہے روز قیامتیں کہ خیال روز جڑا گیا۔ وہ اس بنگلے کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے ساتھ سرے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے، جن میں کنگھی بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ارد گرد ہلکے تھے، چہرہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ وہ کافی رفع حلیے میں تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، کوئی متوازن سی چال چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایک لمبے بھورے کوٹ اور سیاہ پینٹ پہنے ہوئے تھا، آنکھیں بھی گہرے بھورے رنگ کی تھی، سیاہ بالوں سے سفیدی زائل تھی۔ میرات اس کی رعبدار شخصیت دیکھ کر ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ اس کی آج کل ایسی ہی حالت تھی، کسی بھی شخص کو دیکھ کر وہ یوں ہی گھبرا جاتا۔ کیا تم اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتے ہو میرات؟ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اونور نے اس کے سیاہ بال ماتھے سے نرمی سے پیچھے کیے، لہجہ سنجیدہ تھا۔ میرات نے اس کی بھوری آنکھوں میں چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ وہ لب کاٹتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر اس نے معنی خیز انداز میں دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور نور یک دم زیر لب مسکرایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تو پھر اب سے تم یہ مت کہنا، یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے اس کے کندھے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی تم خواہش کرو گے، بس تمہیں اپنے اندر انتقام کی آگ کو کم نہیں ہونے دینا۔ اس نے میرات سے وعدہ لیا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا، اور نور نے اسے نرمی سے گلے لگایا تو میرات کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے خود سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں روئے گا۔ آنکھوں میں سے آنسو اندر ہی کہیں اتر گئے۔ اسے آج اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مل گیا تھا۔ موجودہ دن بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ سیاہ آنکھیں جل رہی تھی، بالکل اس کے سلگتے ہوئے دل کی طرح۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی۔ دل و دماغ میں اب کی بار ایک تصویر لہرائی، قدرے مختلف۔ وہ تصویر ایک خوبصورت اور نازک سی لڑکی کی تھی، جس کی آنکھیں نیلی تھیں، صاف اور شفاف، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے ہوئے وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور استہزائی انداز میں مسکرا کر سر جھٹکا۔ میرا ڈیئر، مجھے معاف کر دینا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک امڑ کر آئی۔ ایک نم سی نگاہ اس نے اپنے کمرے کے گرد دہرائی۔ سب کچھ کتنا ویران سا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا تھا، اور اسے تنہا جس نے کیا تھا اس شخص کے بارے میں وہ اچھے سے جانتا تھا، اور اس شخص سے اپنی تنہائی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا دل سلگ رہا تھا۔
اس کے مطابق اس کی تنہائی کی ذمہ دار یامان بے تھے، لیکن یامان بے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ ان سے اپنا بدلہ نہیں لے سکا تھا، اسی لیے وہ ان کا بدلہ ان کے اولاد اور ان سے جڑے ہر شخص سے لینا چاہتا تھا۔ عصمت سلطان سے انہیں اپنے ہاسپٹل تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ عریشہ تو فوراً منہ ہاتھ دھو کر سو گئی۔ وہ کمرے کے ایک طرف پڑے سنگل بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں سنگل بیڈز کے درمیان کچھ قدموں کا فاصلہ تھا، کیونکہ وہ ایک طرف کو فرش پر جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد اس نے جائے نماز طے کر کے ایک میز پر رکھی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھی، کمبل اپنے اوپر اوڑھا۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ جل رہا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی کے علاوہ کمرے میں کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ کھڑکیاں بھی پردوں سے ڈھکی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ عادتاً وہ سونے سے پہلے اپنے موبائل پر میسیجز چیک کر لیا کرتی، اور اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے موبائل کی روشن اسکرین پر وہ جھلملاتا ہوا میسیج دیکھا۔ نینا، میرے پاس میکائل ملک کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں جلد ہی تم سے ملاقات کر کے تمہیں وہ ثبوت ہینڈ اوور کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سے نیند اب اڑ چکی تھی۔ یہ میسیج عباس احمد کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جواب میں اوکے لکھ کر سینڈ کر دیا اور موبائل پر روشن احمد عباس کے اس میسیج کو چند لمحے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تاریخ تھی 8 مارچ 2022۔ استنبول پر آفتاب پورے زور و شور کے ساتھ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا ارد گرد مچل رہی تھی۔ افق پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ ہاسٹل کے اس کمرے میں ایک چھوٹی سی بالکنی بھی تھی جہاں عریشہ کھڑی فون پر اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی۔ ان دونوں نے ناشتہ ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ مگ سے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ موبائل پر بار بار موصول ہونے والے میسیجز کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اسی دوران موبائل کی اسکرین پر نمبر روشن ہوا۔ اس نے بے حد خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی۔ مرحبا مرحبا، کیا حال ہے نینا جانم؟ دوسری طرف سے اس نے مسرت بھرے اور پرجوش انداز میں پوچھا۔ جانم، یہ کیا ہے؟ لفظ جانم اس کے منہ سے سن کر اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ لفظ جانم کا معنی اسے سمجھ آ گیا تھا، پھر بھی اس نے حیرت کی بنا پر ناسمجھی کا اظہار کیا۔ اللہ اللہ، جانم پیار سے کہتے ہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا تو نینا مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے یہاں پیار سے دوست کو یار کہتے ہیں۔ اس نے ایبرو چکایا اور اس کی معلومات میں اضافہ کیا، ساتھ ہی مگ سے ایک دو گھونٹ بھرے۔ تمام، تو اب میں تمہیں یار ہی بلاؤں گی، دوسری جانب سے اس نے کندھے اچکا کر کہا، اور میں تمہیں جانم۔ وہ دونوں کھلکھلا کر مسکرائی۔ نینا کی ہنسنے کی آواز سن کر بالکنی میں فون کے ساتھ کان لگائے کھڑی عریشہ چند لمحوں کے لیے نینا کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر منہ پھیر کر دوبارہ فون پر اپنی والدہ سے بات کرنے لگی۔ تو نینا، آج تم میرے گھر آ رہی ہو اور میں کچھ نہیں سنوں گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی اس نے پوچھا نہیں، فیصلہ سنایا۔ دوسری طرف نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے کافی کا مگ سامنے پڑی میز پر رکھا۔ وہ اس سے وعدہ کر چکی تھی، اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو اس سے انکار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میرائے دیکھو، اس نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ رکو، تم آنے سے بات کرو۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ اس نے کیا کہنا ہے، اسی لیے اس نے فون جیمرے خاتون کو تھما دیا۔ میرائے، اس نے اسے روکنا چاہا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرحبا نینا نسلسن، کیا ہوا ہے؟ کیا حال ہے؟ دوسری جانب سے بے حد خوش دلی اور شفقت بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ آئی ایم فائن نسلسان۔ وہ نسلسل کا مطلب جانتی تھی، لیکن اس کو ٹھیک سے بولنا اسے نہیں آتا تھا۔ جیمرے خاتون مسکرائی کیونکہ اس نے نسلسن کو نسلسان کہہ دیا تھا۔ اس کے رخساری ایک دم کچھ سرخ ہوئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے ٹھیک سے نہیں بولا تھا۔ تم آج میری طرف انوائٹڈ ہو، اور جس طرح تم میرائے کی دوست ہو اسی طرح اب تم میری بیٹی ہو، اور آنے کو کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ ان کے لہجے میں ہر درجے کی اپنائیت تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے کچھ کہہ نہ سکی۔ جیمرے خاتون، آپ کا اتنا پیار دینے کا بہت شکریہ، لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ وہ ہچکچا کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو اب کیا تم اپنی آنے سے بحث کرو گی؟ لہجے میں مصنوعی خفگی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ نہیں، تمام، میں آ رہی ہوں۔ اس نے بھی بالآخر ہاں کر دی۔ وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، آخر انہوں نے اسے اتنے پیار سے بلایا تھا۔
مجھے تم سے یہی امید تھی میری پیاری بیٹی، یہ لو میرائے سے بات کرو۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے موبائل ساتھ کھڑی میرائے کو تھما دیا، جو اب تک یہ سمجھ چکی تھی کہ جمر خاتون نے اسے راضی کر لیا تھا۔ جمر خاتون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکان جھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر میرائے نے ان کے لیے ستائش سے بھرے انداز میں ایبرو چکائے۔ دیکھا، میں نے تمہیں تمہارا وعدہ توڑنے نہیں دیا۔ نینا نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں اپنا وعدہ توڑ بھی نہیں رہی تھی، لیکن میرائے تم بات کو تھوڑا سا سمجھو، میں ایسے کبھی بھی… وہ اب کی بار کچھ تیزی میں کہہ رہی تھی، ڈر تھا کہ اس بار بھی اس کی بات کاٹ دی جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تمہیں براق آبی سے اگر مسئلہ ہے تو فکر مت کرو، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس نے فوراً معمولی سے انداز میں کہا۔ نینا چونکی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اسے براق سے آخر مسئلہ کیوں ہونے لگا؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ نہیں نینا، اس میں غلط کچھ نہیں ہے، میں جانتی ہوں تمہاری ویلیوز اور نیچر کو، اس لیے فکر مت کرو، مجھے تو تمہاری یہ خصوصیت بہت پسند ہے، میرائے نے کافی نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ یہ سن کر مسکرائی۔ شکر ہے، میرائے اس کی بات سمجھ تو سکی۔ تھینکس، اچھا اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ، اس نے فون رکھتے ہوئے کافی خوشدلی سے کہا۔ دوسری جانب اس نے بھی اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ موبائل میرائے کے ہاتھ میں تھا، اس پر اب بھی نینا کا نام جھلک رہا تھا، لیکن کال اب بند ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان کی جگہ ایک دم ہلکے سے ملال نے لے لی۔ مجھے معاف کر دینا نینا، میں نے تم سے جھوٹ کہا، اس نے افسوس سے سر جھٹک کر زیر لب کہا۔ عریشہ بھی اب تک اپنی والدہ سے فون پر بات کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بالکنی میں ہی کھڑی باہر کے موسم سے محفوظ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف صوفے پر بیٹھی نینا کئی سوچوں میں گم سی تھی۔ یہ لوگ آخر کیوں اس سے اتنی اپنائیت دکھا رہے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جہاں تک بات تھی کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہ رہی تھی تو وہ میرائے نے خود ہی کہہ ڈالی۔ نینا کسی کے گھر یوں نہیں چلی جاتی تھی، اور خاص طور پر نامحرم افراد سے تو ملاقات وہ صرف تب کرتی جب کوئی سنجیدہ معاملہ ہو اور جہاں اس کا ہونا ضروری بھی ہو۔ لیکن اب چونکہ براق گھر پر نہیں تھا، اسی لیے وہ وہاں جانے پر راضی ہو گئی تھی، مگر کیا واقعی وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا؟ رات کی تاریکی شام کے گہرے نیلے جامنی اور سرمئی رنگوں پر غالب آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، افق پر چاند گہرے بادلوں کے سائے میں چھپ چکا تھا، لیکن ہر سپہلی یہ تاریکی آج کچھ روشن سی تھی۔ اس نے عریشہ کو بتایا تھا کہ وہ آج رات جمر خاتون کے گھر ڈنر پر انوائٹڈ ہے۔ عریشہ یہ سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ نینا نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آنا چاہتی ہے یا نہیں، تو اس نے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف نینا کو بلایا تھا، اسے نہیں، وہ بن بلایا مہمان بن کر کیوں جاتی۔ ٹیکسی سیدھا اس پوش علاقے کے ایک بنگلے نما گھر یامان ایو ترک زبان میں گھر کو ایو کہتے ہیں کے وسیع گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ میرائے نے اسے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا، وہ اسے خود لینے آنا چاہتی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ وہ آج ایک ہلکے گلابی رنگ کے عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی، کندھوں پر ایک سفید رنگ کی شال لی ہوئی تھی، سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک خاص چمک تھی، رخسار گلاب کی پتیوں کی مانند تھے، وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ گیٹ پر دو باوردی گارڈز کھڑے تھے جو اسے دیکھ کر چوکنا ہوئے، اور پھر نہایت مؤدب انداز میں انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ یعنی گارڈز کو پہلے سے ہی خبر کر دیا گیا تھا کہ یامان ایو میں آج کوئی مہمان آ رہا ہے۔ وہ ایک عظیم سفید رنگ کا بنگلہ تھا، اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کچھ دیر کے لیے اپنا سب کچھ بھول جائے، مگر نینا احسن ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو مصنوعی حسن کے پیچھے دیوانی بن جائے۔ وہ متوازن چال چلتے ہوئے گیٹ سے اندر اس خوبصورت بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک بکے تھاما ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ ایک وسیع سرسبز لان تھا جس کے ایک طرف پورچ تھا جہاں سے دیوار خمدار مڑتی۔ گھر کے داخلی دروازے سے نکلتی ہوئی میرائے اس کی جانب بڑھی۔ خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ اس نے اسے گلے لگا لیا، اسے خوش آمدید کہا۔ ہاتھ میں تھاما گلاب کے پھولوں کا بکے اس نے میرائے کو تھمایا اور اب اسے گھر کے اندر لے جانے لگی تھی۔ سلطانہ نے آج سلطان کے محل میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ داخلی دروازہ پار کرتے ہی سامنے جمر خاتون اس کے مستقبل کے لیے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چھوٹے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور اسے شفقت سے گلے لگایا۔ بہت شکریہ تمہارا، تم ہمارے گھر آئی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کریں۔ وہ اب اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کسی قابل سمجھنے یا نہ سمجھنے والی؟ اس کے الفاظ نے اس کی شخصیت کی ازلی عاجزی کو آشکار کیا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لونگ روم میں لے جانے لگی۔
کیا؟ اس نے زیر لب مسکرا کر ایبرو جھکائے۔ تمہاری سادگی، انہوں نے ترنت سے کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ میرائے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی قدم ملا رہی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بھی گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا جسے وہ وقفے وقفے کے ساتھ اپنے چہرے کے قریب لاتی اور اس کی دل فریب مہک کو محسوس کر کے محفوظ ہوتی۔ انہوں نے لیونگ روم میں پڑے ایک صوفے کی اس طرف اشارہ کیا تو وہ صوفے کے ایک طرف ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی، دوسری طرف جمر خاتون آ کر بیٹھی۔ میرائے ان کے برابر والے سنگل صوفے پر جا بیٹھی۔ گلاب کے پھولوں کا بوکے اس نے سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ سادگی واقعی ایک حسن ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جسے مل جائے وہ دنیا میں سب سے حسین بن جاتا ہے، انہوں نے بے حد شفقت سے کہا۔ وہ نظر جھکا کر مسکراتی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسے لوگ ملے۔ آپ سب واقعی بہت اچھے ہیں، اسے نظریں اٹھا کر کافی نرمی سے کہا۔ اور نینا تم بھی بہت اچھی ہو، اسے کندھے تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے خوشگواری سے کہا۔ اچھا چلو تم دونوں باتیں کرو، میں پروین سے کہتی ہوں کہ کھانا لگا لیں۔ پروین ان کے گھر کی ملازمہ تھی، لیکن کھانا پکانے کا کام وہ نہیں کرتی تھی، کھانا ان کے گھر میں صرف جمر خاتون ہی پکاتی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے مڑی۔ ان کے لیونگ روم سے نکلنے کے بعد میرائے اس صوفے کی دوسری طرف جا بیٹھی جہاں پہلے جمر خاتون براجمان تھی۔ اسے سلطان کے محل میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ جمر خاتون نے پروین کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا۔ وہ سب کھانے کی اشیاء خوبصورت برتنوں میں نفاست کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ ان سب کھانوں کی خوشبو ان کے لذیذ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ انہوں نے کھانے میں بہت سی ڈشز بنائی تھی جیسے بکلاوا، ڈونر کباب، پلاؤ اور بھی بہت سے لوازمات پڑے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں کو کھانے سے پہلے جمر خاتون نے سب کو سوپ پیش کیا۔ تلخ روایت ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے خاص طور پر سردیوں میں سوپ پیش کیا جاتا ہے۔ سوپ واقعی کافی لذیذ تھا۔ نینا نے دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا کہ اس نے اس طرح کا سوپ پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ جمر خاتون واقعی اچھا نہیں، بہت اچھا کھانا پکاتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے ایک طرف موجود 2 کرسیوں پر وہ دونوں براجمان تھی، ساتھ ہی دوسری طرف رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی خالی تھی اور دوسری کرسی پر جمر خاتون براجمان تھی۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ جب یامان بے حیات تھے تب سربراہی کرسی وہ سنبھالا کرتے اور ان کے جانے کے بعد سربراہی کرسی براق نے سنبھالی۔ وہ تینوں سوپ پی چکی تھی اور اب جمر خاتون نے پروین کو بلوایا تاکہ وہ سوپ کے برتن اکٹھے کر کے باورچی خانے میں لے جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نینا سے کھانا شروع کرنے کا کہا۔ ابھی ان تینوں میں سے کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، تبھی ایک دم انہیں داخلی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تینوں نے سر اٹھا کر اس پار دیکھا جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ دراز قد، بلانڈ بال سلیقے سے ایک طرف کو سیدھے کیے ہوئے تھے، سیاہ جینز کے اوپر سفید ڈریس شرٹ جس کی آستین مڑے ہوئے تھے، سیاہ ٹائی، مڑے ہوئے آستینوں میں سے جھلکتے بازو، طاقت اور بہادری کے کارناموں میں انعام جیتنے کے حامل تھے، مضبوط اعصاب اور چوڑے کندھے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں ایک چمک لیے وہاں آ رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے سیدھا وہ ڈائننگ روم کے پاس سے گزر رہا تھا جب اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ ساتھ ہی فون کان سے لگائے ہوئے کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ اسے ڈائننگ روم میں دیکھا، پہلے جمر خاتون کو، پھر میرائے کو، اور پھر اس کی نظر اپنی سلطانہ کی جانب گئی۔ اس نے فون کھڑک سے بند کیا۔ کیوں کیا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ مرحبا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ان دونوں نے بھی سر ہلا کر جواب دیا۔ انہیں دیکھ کر نینا نے بھی اسے سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ نینا ایک دم کچھ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف میرائے نے بھی ایک ترچھی نگاہ نینا پر ڈالی اور پھر بظاہر خود کو کمپوز کرتے ہوئے براق کی طرف مخاطب ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نینا اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا۔ ان دونوں کے برعکس جمر خاتون ابھی بھی پہلے کی طرح ہی پرسکون لگ رہی تھی۔ براق، آؤ کھانا کھاؤ، دیکھو آج میں نے اتنا کچھ بنایا ہے کھانے میں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سجے لوازمات کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بلایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، سنجیدہ سے انداز میں کہتا ہوا پلٹا۔ اس سے پہلے اس نے ایک حیران کن نگاہ نینا پر ڈالی۔ اس کی نگاہ وہ سمجھ گئی تھی، یعنی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں آ رہی ہے۔ یہ تو شہر گئے تھے تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نینا کھانا لو، تم نے تو اب تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کی طرف پلاؤ کی پلیٹ بڑھائی۔ جی میں لے رہی ہوں، اس نے پرتکلف انداز میں کہا۔ وہ تینوں اب اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔
15 منٹ بعد وہ ڈائننگ روم میں آیا۔ جمر خاتون سے اپنی بھاری آواز میں ترک زبان میں کچھ کہتے ہوئے اس نے ان کے کندھے تھپتھپائے اور سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میز کے دائیں طرف پہلی کرسی پر وہ براجمان تھی اور اس کے ساتھ رکھی کرسی پر میرائے۔ آبے کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، میرائے نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تو اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ براق نے ایک ترچھی نگاہ اپنی سلطانہ پر ڈالی اور پھر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے اور ایک دو نیر کباب۔ اس دوران جمر خاتون اسے ترکی کے کئی ایسے مقامات کے بارے میں بتا رہی تھی جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ نینا، تم ایک بات بتاؤ، تم نے صحافی بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جمر خاتون خاموش ہوئی تو میرائے نے کانٹے پر لگے کباب کے ٹکڑے کو منہ تک لے جاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نیپکن سے نفاست کے ساتھ لب تھپتھپائے، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ بچپن سے ہی میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں کرنٹ افیئرز پر بہت اچھے سے بات کر لیتی ہوں۔ بظاہر کھانے میں محو براق بھی اس کی جانب متوجہ ہوا، اور اسی خوبی کی بنا پر میں نے ایک صحافی بننے کا فیصلہ کیا تاکہ میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکوں، انہیں ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلا سکوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ اور ویسے بھی مجھے ہمیشہ سے ہی صحافی بہت پسند رہے ہیں۔ جب میں انہیں ٹی وی پر سوال کرتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی جگہ میں سوال کر رہی ہوں۔ اس نے پر اعتماد انداز میں مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ لوگ آخر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کس موقع پر کیا سوال کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ وہ ان سوالوں سے تنگ آ گئی تھی۔ جہاں بھی جاؤ سب ایک ہی طرح کے سوال پوچھتے۔ صحافت کچھ خطرناک نہیں، خاص طور پر پاکستان میں؟ اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کی کچھ لہریں امڑی جن کو اس نے بظاہر چھپا لیا۔ ہاں ایسا ہے، لیکن مجھے چیلنجز لینا پسند ہے، اور ویسے صحافت اوور آل ہی ایک خطرناک پروفیشن ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ میرا سر ہلا کر اب واپس پلیٹ کی طرف جھک گئی۔ نینا کو دل ہی دل میں تسلی ہوئی کہ شاید ہی آخری سوال تھا، مگر سوالات کا سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں تھا۔ انٹرسٹنگ، اسے ستائش سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرائے نے کہا۔ اس نے جواباً مسکرا کر ایبرو جھکائے۔ کیا تمہیں تمہارے والدین نے منع نہیں کیا؟ سوال بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی۔ سوال حیرت زدہ کر دینے والا نہیں تھا، حیرت اسے اس بات پر ہوئی تھی کہ سوال پوچھا کس نے تھا۔ یہاں ایک بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ نینا کو ترک زبان نہیں آتی اور نہ ہی ادھر نینا کے سوا کسی کو اردو آتی تھی، اس لیے نینا اور وہ سب ایک دوسرے سے انگریزی زبان میں ہی مخاطب ہو رہے تھے۔ مطلب انہوں نے تمہیں اس پروفیشن کو اپنانے سے روکا نہیں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں امڑنے والی حیرت کو بھاپتے ہوئے براق نے مزید کہا۔ جی، پہلے انہوں نے میری مخالفت کی تھی، مگر پھر میں بھی نینا ہوں جو اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر براق کو جواب دیا۔ لہجہ اور انداز بے حد فاتحانہ اور پر اعتماد تھا۔ میرا اس کے جواب پر زیر لب مسکرائی۔ جمر خاتون نے بھی ستائشی انداز میں ایبرو جھکائے۔ ان کے برعکس براق کے چہرے پر سنجیدگی ختم نہ ہوئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تمام اسبات میں دھیرے سے سر ہلا کر اس نے دوبارہ کھانے کی پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ وہ تینوں بھی دوبارہ کھانا کھانے لگے۔ کچھ لمحے سلطان کے محل میں خاموشی چھائی رہی اور پھر سلطان سے خاموشی برداشت نہیں ہو پائی۔ نینا، وہ کھانے کی پلیٹ پر سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی کہ تبھی اسے براق نے پکارا۔ لہجہ ابھی بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ جی؟ اس کی طرف اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آنکھوں میں سوال یا نشان خوب واضح تھا۔ تم نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی؟ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہنا شروع کیا۔ یعنی آبے نے نینا کی وہ تقریر سن لی؟ میرائے نے بمشکل مسکراہٹ دباتے ہوئے سوچا۔ جی۔ اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ براق ایک دم خاموش ہو گیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جملہ آج نہیں کہا گیا۔ اس میں تم نے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب قابل تعریف ہے، لیکن کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے اس نے کہا، لیکن پھر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ لیکن کیا؟ اس نے ایبرو جھکائے۔ براق ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، چہرے پر کچھ تناؤ سا آیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ جملہ پھر کہا نہ گیا۔ میرا جمر خاتون بھی کچھ حیران ہوئی، کیسے وہ اس کی بات بار بار کاٹ رہی تھی اور وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کہنے کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
سلطان سلطانہ کی خاطر اپنے اصول بھول گیا تھا۔ کہ تمہاری اس تقریر سے کشمیر اور فلسطین آزاد ہو گئے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سوال سن کر نینا کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے، تناؤ سا ابھرا۔ وہ جیسے اس سوال سے بیزار آ گئی تھی۔ تمہاری اس تقریر کا کیا فائدہ؟ اس نے کچھ استہزائی انداز میں پوچھا۔ نینا نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجی، اس کی طرف تنے ہوئے آئیبرو کے ساتھ دیکھا۔ اچھا سوال ہے۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ میری اس تقریر سے کشمیر یا فلسطین آزاد نہیں ہوئے، لیکن اس تقریر سے تمام لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی کشمیر اور فلسطین کی محبت زندہ ہے، جو مرتے دم تک رہے گی۔ اس نے ایک لفظ انتہائی سنجیدگی اور یقین سے کہا۔ لیکن اس تقریر سے انہیں تو کچھ نہیں ہوا، جو ایک عرصے سے کشمیر اور فلسطین پر حکمرانی کر رہے ہیں؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ انہیں اس تقریر سے کچھ اثر نہیں ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سلطان نے بظاہر ناسمجھی کا اظہار کیا، در حقیقت وہ سب سمجھ گیا تھا اور وہ صرف اپنی سلطانہ کا امتحان لے رہا تھا۔ اگر انہیں اس طرح کی تقریروں سے فرق نہ پڑتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کو منظر عام سے غائب نہ کرتے جو ان کے ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کی بات میں دم تھا۔ ہمیشہ دوسروں کو لاجواب کرنے والا براق آج خود لاجواب ہو گیا تھا۔ ان کی گفتگو کے دوران جمرے خاتون نے ایک نظر میں رائے کو دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے جیسے یہ کہا کہ ان کی گفتگو کا رخ بدلو۔ جو کتابیں اور فلمز ان کے ظلم کو آشکار کرتی ہے انہیں بین کر دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے پوچھا تو براق نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، لیکن اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سے ان ظالموں کا خوف نکل جاتا ہے۔ لوگوں کو حقیقی آزادی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ اس نے بات مکمل کی، چہرے پر تناؤ اب کچھ کم تھا۔ مطلب تم کہہ رہی ہو کہ ان تقریروں سے لوگوں کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے؟ تم کس خوف کی بات کر رہی ہو؟ سوال کا جواب بخوبی جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ سلطانہ کو امتحان میں ڈال کر وہ بے حد محفوظ ہو رہا تھا۔ وہی خوف جو صدیوں سے ہمارے اندر چلتا آ رہا ہے، جو ظالم افراد اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس نے ترنت سے جواب دیا۔ براق کے چہرے پر ایک دم ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نینا نے اب نظریں پھیری۔ اچھا اب تم دونوں بس بھی کرو، یہ ایک فیملی ڈنر ہے، کوئی ٹاک شو نہیں۔ جمرے خاتون نے ان دونوں کو ٹوکا اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ جمرے خاتون نے بات کا رخ موڑتے ہوئے اب اپنے کئی پرانے قصے سنانے شروع کر دیے، ساتھ ساتھ میرائے بھی ان کی معلومات میں اضافہ کرتی جاتی۔ براق اس دوران خاموش رہا، بالکل خاموش۔ نینا جب ان کی کسی بات پر مسکراتی تو وہ ایک ترچھی نگاہ سے اسے دیکھتا۔ ان کی گفتگو کے بعد ایک بار بھی دوبارہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی اور سلطانہ کی یہی بات سلطان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے یہ سلطان اور سلطانہ کا ہوگا کیا۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔